السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کا موضوع چل رہا تھا، آج اسی کا تسلسل کو جاری کرتے ہوئے کہ وہ اوقات جن کے اندر عام نوافل پڑھنا منع ہے وہ کون سے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے۔ اس طریقے سے دوسرا جو وقت ہے وہ جب سورج عین سر کے اوپر ہو حتیٰ کہ وہ ڈھل جائے، اور تیسرا وقت وہ ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہو حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نوافل پڑھنے سے منع فرمایا اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث مسلم کی یہ روایت ہے۔ ثلاث ساعات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصلی فیہن او نقبر فیہن موتانا، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ لیکن ان اوقات کے اندر آپ اگر کسی کی فرض نماز رہ گئی تھی، وہ سویا ہوا اٹھا اور دیکھا کہ وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، تو وہ اپنی فرض نماز وہ پڑھے گا فوراً، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت فجر کی پڑھ لی، اس نے گویا کہ فقط ادرک الصلاۃ، اس نے نماز پا لی۔ اس طریقے سے جب سورج غروب ہو رہا ہو، کسی کے عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو وہ عصر کی نماز وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے، کہ وہ بھی اس طریقے سے ہے کہ جس نے غروب شمس سے پہلے 1 رکعت نماز پڑھ لی عصر کی، گویا اس نے وہ نماز پا لی، فقط ادرک الصلاۃ۔ تو لیکن یہ جو عام نفل ہیں یہ پڑھنا منع ہے۔ کسی کا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دوں، تو ان اوقات کے اندر یہ عام نفل پڑھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص نفل ہیں جو ان اوقات کے اندر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ تحیۃ المسجد ہے، کہ جب بھی انسان مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ تو یہ آپ جو تحیۃ المسجد ہے آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری طواف کی، جو طواف 7 چکر بیت اللہ کے لگانے کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے، وہ بھی آپ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت ہو۔ وہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف کو حکم دیا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت وصلی ایت ساعۃ شاء من لیل او نہار، کہ عبد مناف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد مناف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آئے بنی عبد مناف کہ کسی کو بھی تم طواف کرنے سے اور اس کو نماز پڑھنے سے کسی وقت دن یا رات کے کسی وقت کے اندر مت روکو۔ تو بیت اللہ کا جو طواف کر لیتے ہیں، جو 2 نفل ہیں وہ کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے تحیۃ المسجد بھی کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو عام نوافل ہیں وہ ان 3 اوقات کے اندر نہیں پڑھے جا سکتے، اور مردوں کو ان 3 اوقات کے اندر مردوں کو دفن کرنا بھی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ 2 اوقات اور بھی ہیں کہ جن کے اندر عام نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ وہ یہ کہ جب فجر کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے حتیٰ کہ وہ سورج طلوع ہو جائے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسی بندے کی فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ رہ گئی تھیں،
تو وہ انسان پڑھ سکتا ہے کہ وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کہ جس کی فجر کی 2 سنتیں رہ گئیں وہ فرضوں کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر سیدنا قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی رکعتی الفجر بعد صلاۃ الصبح فقال ما ہاتانی الرکعتان یا قیس قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکن صلیت رکعتی الفجر فہما ہاتانی الرکعتان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدنا قیس بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں 2 رکعتیں بعد میں پڑھنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 2 رکعتیں جو فجر کی تھیں وہ رہ گئی تھیں، تو وہ میں اب پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ جو اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی، تو وہ آپ فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ آئے ہیں مسجد کے اندر، تو اس وقت آپ جماعت کے اندر شامل ہوں گے، اس وقت آپ نے یہ سنتیں نہیں پڑھنی۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی، وہ آ کے سنتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انتہائی ناجائز غلط کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سراسر مخالفت ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ کوئی نماز نہیں ہے جب اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ تو فجر کی سنتیں اگر آپ آئے ہیں اور آپ کی رہ گئی تھیں تو آپ نماز کے بعد پڑھیں، نہ کہ آپ فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ تو یہ انتہائی غلط کام ہے۔ تو یہ پہلی جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد تک یہ عام نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اسی طریقے سے جو عصر کی نماز ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ غروب آفتاب کے بعد تک آپ عام جو نفل ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 2 اوقات یہ بھی ہیں کہ جن کے اندر آپ عام نفل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن مردوں کو جو دفن کرنے کا معاملہ ہے وہ صرف 3 اوقات کے اندر آپ مردوں کو دفن نہیں کر سکتے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور جب تک کہ ڈھل نہ جائے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان کے اندر آپ مردوں کو دفن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔